ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے کسی نے چور کو پکڑا, چور تھا, ڈاکو نہیں تھا. ڈاکو ہوتا تو میں ترس نہیں کھاتا اس کے اوپر. اب چور کو جب پکڑا, وہ کہیں انڈیکیٹر وغیرہ چرسی ہوتے ہیں نا, چورا رہا تھا. لڑکوں نے اتنا مارا, میں نے جا کے چھڑوایا اس کو. میں نے کہا یار یہ کوئی اسلحہ تو نہیں نکلا نا اس کی جیب سے, بس کافی ہے, اتنا کافی ہے, اتنا مار دیا. میں اس کو چھڑوا کے گیا, پھر پکڑ لیا, پھر اتنا مارا, پھر اتنا, مجھے ڈر تھا مرنا جائے کہیں. پھر میں آیا, اس کو میں نے چھڑوایا. تو جب آخری دفعہ میں نے چھڑوایا نا, تو اس کی چڈی مڈی پھٹ چکی تھی, شلوار تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی. شکر ہے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا اس نے, اور 2-4 چیتھڑے رہ گئے تھے اس کی جو شرٹ تھی نا, پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی, وہ پینٹ بھی غائب اور شرٹ کے 2-4 چیتھڑے رہ گئے تھے اس کے. اس کو میں نے کہا آپ چھڑا کے, میں نے اس کو بائک پہ بٹھا کے دھکا دیا. میں نے کہا بھاگ جا, ورنہ یہ لڑکے تو آپ کو پتا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا, اللہ کے بندو, ڈاکو میں اور چور میں فرق کیا کرو. ڈاکو کو تو ٹھیک ہے, جو مرضی کرو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ, لیکن چور کو جب اتنے چترول لگ گئے تو کافی ہے, مارنا تھوڑی ہے جان سے اس کو. تو وہ جو حلیہ ہے نا, جو 2-4 اسٹیکر اس کے اوپر باقی رہ گئے تھے, تو آج مسلمان کی جو من حیث القوم عزت ہے نا, عزت وہ اتنی رہ گئی ہے, 2-4 ٹکڑے باقی رہ گئے. اب اس میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہر محاذ پہ ناکام, ہر محاذ پہ. آپ کو یاد ہے علماء کا قتل ہونا شروع ہوا پاکستان میں, ایک شہید ہوا, عقل ہم سب کو آ جانی چاہیے تھی, سیکیورٹی کا مضبوط انتظام ہوتا, آئی عقل, بولو. دوسرے روزانہ ہم خبریں سننے تھے, آج فلاں کی شہادت, کل فلاں 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 فلاں, اور بیانات کیا آ رہے ہیں, اہل حق ہونے کی علامت ہے. ایک مکتبہ فکر ہے جس کے علماء لائن سے شہید ہو رہے ہیں. یہ اس مکتبہ فکر کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ باطل کے تیروں کے سارے رخ کس طرف ہیں, اسی مکتبہ فکر کی طرف ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ نہ کٹے ہیں نہ جھکے ہیں, نہ دبے ہیں نہ جھکے ہیں. کٹے تو الحمدللہ دبا کے ہیں نا, کٹتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں. کووڈ-19 میں کیا ہوا تھا جب کرونا آیا تھا نا, جب کرونا کی وبا پھیلی ہے, کیسے تبصروں میں ٹائم ویسٹ ہوا ہے. کوئی اسرائیل کی سازش, کوئی یہودی کی سازش, کوئی فلانا, کوئی کہہ رہا ہے سعودی حکومت حج بند کرنا چاہتی ہے. اتنا پروپیگنڈا منفی. میں اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ تھا جب کووڈ-19 کرونا پھیلا ہے نا دنیا میں. میں آسٹریلیا سے آ رہا تھا کراچی, دبئی کی کنیکٹڈ فلائٹ تھی. دبئی میں اترا, میں نے دیکھا دبئی میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں, آخری بندہ شاید میں تھا. پورا ایئرپورٹ بند, اور دبئی میں جو جہازوں کی کمپنیاں تھیں ان کا بیڑا غرق, کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے, ان کے برباد ہو گئے. اور آپ کے یونیورسٹی کے کراچی کے بہت بڑے پروفیسر, نام لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے, جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, جن کا کام ہی کیا ہے تحقیق, اتنی بڑی ان کی داڑھی, تہجد گزار بھی ہوں گے انشاءاللہ, نام لینا رہ گیا وہ نہیں لوں گا میں, وہ پھر غصہ کریں گے یار ہم اس طرح بےزتی کر رہے ہیں ہماری. آپ کے ریسرچ سینٹر کے ایک اسکالر ہیں, مذہبی بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی ہے, ان کا پورا بیان آیا, واٹس ایپ پہ شیئر ہوا کہ صرف مسجدیں بند کیوں ہو رہی ہیں, بند کرو تو سینما گھروں کو بند کرو, بند کرو, یہ یہودیوں کی سازش ہے, اور صرف مسجدوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو پورا دبئی کا ایئرپورٹ بند ہے اور مسجدیں کیا ہیں, فی الحال کھلی ہوئی ہیں. مسجدیں فی الحال کھلی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ کیا ہیں. آپ بتاؤ, جب کسی داڑھی والے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر میں ہو, جب لبرل لوگ یہ تحقیق پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بولو نا بھائی, کیا ہو گیا. یہ مذہب کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا, بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف. آپ یونیورسٹی کے, میں یونیورسٹی کا نام بھی نہیں بتا رہا کون سی یونیورسٹی, سمجھ جائیں گے. آپ ایک بہت بڑی ملک کی یونیورسٹی کے چانسلر ہو, آپ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہو, آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت اور آپ کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے بیان کو ملک کی سطح پہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ یہ تحقیق کر رہے ہو, آپ یہ لوگوں میں رپورٹ پیش کر رہے ہو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کا مقصد حرم کو حاجیوں سے روکنا اور مسجدوں کو بند کرنا. یہ سینما گھر کیوں نہیں بند کر رہے, اور یہ ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر رہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹوں پہ, سارے ایئرپورٹ کیا ہیں, سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے ایئرپورٹ بند ہوا, انہوں نے کہا نکل لے بھائی یہاں سے, ہم تو بھاگے وہاں سے اس لیے کہ ایئرپورٹ بند نہ ہو جائے. اور بیانات میرے آسٹریلیا میں ہو رہے تھے کووڈ کے باوجود. آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھی مذہبی جلسوں پہ بعد میں پابندی لگائی ہے, ایئرپورٹ
پہلے بند کیے, لیکن دیندار لوگوں کا تبصرہ آپ دیکھیں, نیگیٹیوٹی دیکھیں کس طرح پھیلائی جا رہی تھی. وہی بات ہے, ہمارے ہاں دنیا پرست آدمی جو مرضی بول دے وہ اسلام دشمن ہے, دیندار داڑھی رکھ کے جو مرضی تبصرہ کر دے اس کے تبصرے کو حب الوطنی اور عشق رسول کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسلام کا اصول سب کے بارے میں ایک ہی ہے کہ کون تحقیق کر کے بات کر رہا ہے اور کون بلا تحقیق بات کر رہا ہے.